18واں باب کاہنوں اور لاویوں کے فرائض۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا۔ اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں۔ پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں، وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں۔ فقط وہ مقدس کے ظروف اور مصبے کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمے کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے۔ اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں۔ پر مذبح کی اور پردے کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمے ہے۔ سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ کاہنوں کا حصہ۔ پھر خداوند نے ہارون سے کہا، دیکھ، میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی۔ میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہرے، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا۔ مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی مے اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پیلوٹی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پیلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پیلوٹے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں، اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو 20 جیرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پیلوٹوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہیں۔ تو ان کا خون مذبے پر چھڑکنا اور ان کی چربی آچین قربانی کے طور پر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور ان کا گوشت تیرا ہوگا، جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ
और दाहिनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मीरास नहीं मिलेगी और न उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मीरास मैं हूँ। लावियों का हिस्सा। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजे में जो वो खैमा इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दह यक्की मौरूसी हिस्से के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तमा के नजदीक हरगिज न आए, ताना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मीरास न मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दह यक्की को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मीरास न मिले। लावियों की दह यक्की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दह यक्की को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दह यक्की की दह यक्की खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना। और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोहलू की मैं समझी जाती है। इस तरीके से तुम भी अपनी सब दहयक्कियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ले और कोहलू की भरी मैह के बराबर महसूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनाहगार न ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीजों को नापाक न करना, ताकि तुम हलाक न हो।